السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، میرا نام ہے عامر نہال اور آپ دیکھ رہے ہیں ارطغرل غازی سیزن 3 ایپیسوڈ 49 کی ہائی لائٹس۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ارطغرل صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ چودار قبیلے کے قریب بیٹھ کر ایک خبر کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنی دیر میں قتلوچہ اپنے قبیلے میں سے ایک تیر چلاتا ہے جو کہ ارطغرل کے 2 سپاہیوں کے قریب گزرتا ہے۔ پھر ان میں سے ایک سپاہی ایک تیر چلاتا ہے جو کہ ارطغرل صاحب کے پاس جا کے گرتا ہے۔ تیر چلانا ایک نشانی تھی جس پر دوان ارطغرل صاحب کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس تیر کو گرانے کا مطلب یہ ہے کہ اورال قبیلے میں پہنچ چکا ہے۔ اس پر ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ اب اگلا کام ساداتین کو پیک کا ہے، تیار ہو جاؤ، اب جو آخری تیر آئے گا وہ ان زمینوں کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا۔ دوسری طرف چودار قبیلے میں جرگہ چل رہا تھا۔ سربراہ کہتا ہے کہ اورال صاحب کو بہت بہت مبارک ہو کہ وہ واپس قبیلے میں آ گئے ہیں۔ اب ہمارے قبیلے پر کوئی بھی الزام باقی نہیں رہا۔ اب میں آپ لوگوں کے ووٹوں کا انتظار کروں گا۔ ساتھ ہی اچار بھی بول پڑتا ہے کہ میں اورال صاحب کی غیر موجودگی میں سربراہ بننا چاہتا تھا، لیکن اب کیونکہ وہ واپس آ گئے ہیں تو میں جاندار صاحب کے دونوں بیٹوں کے درمیان میں نہیں آنا چاہتا، لہٰذا میں سرداری کا امیدوار نہیں ہوں۔ اس کے بعد وہ سربراہ کہتا ہے کہ جو لوگ بھی اورال صاحب کو اس قبیلے کا سردار دیکھنا چاہتے ہیں وہ لوگ اپنا ہاتھ کھڑا کر لیں۔ اورال تھوڑا سا خوش ہوتا ہے اور ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے، لیکن کوئی شخص بھی ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ اس پر وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس جرگے کے سربراہ کہتے ہیں کہ جو لوگ بھی الیار صاحب کو اس قبیلے کا سردار دیکھنا چاہتے ہیں وہ اپنا ہاتھ کھڑا کر لیں۔ اس پر کافی سارے لوگ ہاتھ کھڑا کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہی الیار بھی حیران ہو جاتا ہے اور فوراً ساداتین کو پیک کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ اس کے بعد وہ سربراہ الیار صاحب کی طرف دیکھتا ہے اور تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ الیار صاحب اب اس قبیلے کے سردار ہیں، آپ لوگوں کو مبارک ہو۔ اتنے میں ایک عورت اسلحان خاتون اور چولپن خاتون کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ الیار صاحب اب اس قبیلے کے سردار بن چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں خواتین چونک جاتی ہیں۔ اس کے بعد اسلحان خاتون باہر چلی جاتی ہیں۔ اس کے بعد قتلوچہ 2 تیر ہوا کے اندر چلاتا ہے اور اس کے بعد ارطغرل صاحب کے دونوں ساتھی 2 تیر چلاتے ہیں۔ جب یہ 2 تیر ارطغرل صاحب کے پاس پہنچتے ہیں تو سب کے سب لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں، اور 2 تیر پہنچنا اسی بات کی نشانی تھی کہ الیار صاحب قبیلے کے سردار بن گئے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب اور باقی سپاہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ بہت بہت مبارک ہو کہ الیار بھائی اس قبیلے کے سردار بن چکے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ ترگت ہم چودار قبیلے کی طرف جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی دوان کو کہتے ہیں کہ تم باقی سپاہیوں کو لے کر واپس کائی قبیلے میں چلے جاؤ کیونکہ اب جنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی دیر میں بامسی بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے، جس پر ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ قلعے سے کیا خبر آئی ہے۔ بامسی کہتا ہے کہ بھائی جان، حجا توریہ نے دکان کرائے پر حاصل کر لی ہے۔ اس پر ارطغرل صاحب مسکراتے ہیں اور ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوان بامسی کے پاس آتا ہے اور اس کو چھیڑتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا ہوا ہے بھائی، ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ نے اپنی دونوں تلواریں کھو دی ہیں۔ اس پر بامسی پریشانی کی حالت میں کہتا ہے کہ بھائی میں نے تلواریں تو نہیں کھوئیں، لیکن ہیلینا کو کھو دیا ہے۔ وہ گورنر ویسولیس ہیلینا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف چودار قبیلے میں الیار سب کے سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے سردار منتخب کیا۔ اس کے بعد الیار اپنے والد صاحب کا نام لیتا ہے تو اس پر اورال غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں میرے والد صاحب کا نام لینے کی جرت کیسے ہوئی۔ اس کے بعد اورال غصے میں کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ چودار قبیلے کے لوگوں، آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ سرداری کا پہلا حق میرا ہے۔ آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ میرے والد صاحب کیا چاہتے تھے؟ آپ ایسے شخص کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں جو کہ میرے والد صاحب اور میرے بچے کی موت کی وجہ بنا؟ یہ سننے کے بعد الیار بھی غصے سے کھڑا ہو جاتا ہے، ساتھ ہی ساداتین کوپیک بھی غصے سے کھڑا ہو جاتا ہے اور تمام لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ساداتین کوپیک کہتا ہے کہ اورال صاحب اب آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ قبیلے کی روایات کے خلاف جائیں۔ اب اس قبیلے کے سردار الیار صاحب ہیں اور آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے وفادار بن کے رہو، اور تمہیں وہی کرنا چاہیے جو کہ قبیلے اور ریاست کے لیے بہتر ہے۔ دوسری طرف ارطغرل صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ چودار قبیلے کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور ان کو راستے میں اسلحان خاتون گھوڑے پر سوار ہوئی نظر آتی ہیں۔ اسلحان خاتون ان کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ارطغرل صاحب آخرکار آپ نے اپنا مقصد حاصل کر ہی لیا۔ انشاءاللہ آپ ہمارے قبیلے کو اس طرح تباہ نہیں کریں گے جس طرح آپ نے خود اپنا قبیلہ تباہ کر لیا ہے۔ مبارک ہو، آپ جیت گئے ہیں، اب آپ جائیں اور جا کر الیار کے ساتھ خوشیاں منائیں۔
अर्तुगरुल साहब اس کی باتیں تحمل سے سننے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کے قبیلے کا سردار میں نہیں بنا بلکہ الیار بھائی بنے ہیں۔ اصلیحان کہتی ہے کہ میرا بھائی الیار آپ کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے اور آپ میرے بھائی کو اپنے جیسا بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ سب ہمارے لیے کسی اچھائی کا باعث بنے۔ یہ کہنے کے بعد اصلیحان خاتون آگے بڑھ جاتی ہیں اور ارطغرل صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف ایک سپاہی باتو خان کو بھی اس سارے معاملے کے بارے میں آگاہ کر دیتا ہے۔ اس پر باتو خان کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ اس سارے معاملے کے پیچھے لازمی سادتین کو پیک ہی ہوگا۔ اب اورال خاموش نہیں بیٹھے گا اور وہ سردار بننے کے لیے کچھ بھی کر سکے گا، اور اس سے یہ بھی امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اس کے خاطر اپنے بھائی کو بھی مار دے۔ سپاہی پوچھتا ہے کہ باتو خان صاحب اب ہم کیا کریں گے؟ باتو خان جواب میں کہتا ہے کہ جب اورال اپنے بھائی کو مار دے گا تو اس کے بعد ہی ہم کچھ کریں گے۔ اب تم فوراً واپس قبیلے جاؤ اور میرے اشارے کا انتظار کرو۔ یہ سننے کے بعد سپاہی واپس چلا جاتا ہے۔ اتنی دیر میں اصلیحان خاتون بھی وہاں سے گزرتی ہیں اور باتو خان ان کو دیکھ لیتا ہے اور پھر اصلیحان خاتون کا پیچھا کرنے کے لیے اپنے گھوڑے کی طرف بڑھتا ہے۔ دوسری طرف چودار قبیلے میں سادتین کو پیک رسم ادا کرنے کے لیے تلوار، جھنڈا اور قرآن پاک الیار کو دیتا ہے۔ اس پر الیار دونوں چیزوں اور قرآن پاک کو باری باری چومتا ہے۔ اس کے بعد سادتین کو پیک اس کو مبارکباد دیتا ہے اور اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے تاکہ الیار اس کے ہاتھ کو چومے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سردار میرے انڈر رہے، لیکن الیار اس کا ہاتھ نہیں چومتا۔ یہ دیکھ کے سادتین کو پیک پریشان ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف اصلیحان خاتون اپنے والد جاندار صاحب کی قبر پر پہنچ جاتی ہے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ اس کے بعد وہ وہیں پر بیٹھ کے رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ والد صاحب آپ کے قاتل جیت چکے ہیں اور ان دشمنوں نے آپ کے پوتے کو بھی مار دیا ہے۔ اتنی دیر میں باتو خان بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور اصلیحان خاتون کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اصلیحان خاتون کا نام پکارتا ہے تو وہ چونک جاتی ہیں اور کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد باتو خان کہتا ہے کہ آپ بہت زیادہ خوبصورت اور بھولی بھی ہیں۔ یہ کہہ کر اصلیحان خاتون اس کے اوپر حملہ کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم قاتل ہو۔ اس کے بعد باتو خان ان کا وار روک لیتا ہے اور ان کو مار کر نیچے گرا دیتا ہے۔ نیچے گرتے ہی اصلیحان خاتون کا سر ایک پتھر پر لگتا ہے اور وہ فوراً بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ یہ دیکھتے ہی باتو خان پریشان ہو جاتا ہے، پھر قریب جا کے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ بے ہوش ہو چکی ہوتی ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل صاحب اور ان کے سپاہی چودار قبیلے میں پہنچ جاتے ہیں۔ کتلوچا آگے بڑھ کے ان کو خوش آمدید کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ مرکزی خیمے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب فوراً الیار کے پاس جاتے ہیں، ان کو مبارکباد دیتے ہیں اور ساتھ ہی ایک تحفہ تلوار دیتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ انصاف آپ کی تلوار ہو اور رحم دلی آپ کی ڈھال ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ اس پر الیار بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد الیار تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ آج